أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، اور قرض داروں کے قرض ادا کر اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد کرنے میں خرچ کیا جائے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت تقسیم فرماتے تھے تو منافقوں کو اعتراض ہوتا تھا۔ منافقوں کو اگر ان کی مرضی کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق مال غنیمت میں حصہ ملا تو لوگ خوش ہوتے تھے، اور اگر ان کی مرضی کے خلاف مال غنیمت میں حصہ ملا، ان کی مرضی کے خلاف ملا تو وہ لوگ اعتراض کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کا جواب دیا ہے کہ مال غنیمت اور زکوٰۃ اور صدقات کی جو تقسیم ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا ضابطہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تقسیم کا طریقہ بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کن کن لوگوں کو صدقات کے مال میں حصہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض لوگوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے کہ صدقات کے مال میں، زکوٰۃ کے مال میں کن لوگوں کا حصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، یہاں پر 8 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ صدقات سے مراد صدقات واجبہ، زکوٰۃ، اور آپ کے علم کے لیے بتا دوں زکوٰۃ کی فرضیت مکے میں ہی ہو گئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو مکے میں فرض فرمایا، مدینے میں نہیں، مکے میں فرض فرمایا، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کا حکم دیا ہے تو وہیں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ قرآن کے بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا، اسی کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو اس سے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مکے کے اندر ہی فرض فرمایا تھا، البتہ اس کی تفصیلات کا حکم اللہ تعالیٰ نے مدینے میں بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو زکوٰۃ کا، صدقات کا مستحق ہے، ان میں سے سب سے پہلے کون ہے؟ فقیر ہے، اور دوسرے نمبر پر مسکین ہے۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اس کے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی ضرورت کا سامان، پیسہ وغیرہ نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی زندگی گزارنے کا کچھ بھی نہ ہو۔ اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو تو لیکن ضرورت کے بقدر نہ ہو۔ بعض علماء نے اس کا برعکس اس کا برعکس اس کی تعریف کی ہے۔ تو فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے، نہ تو صحت ہے، نہ تو تندرستی ہے، نہ تو اس کا جسم اچھا، بالکل معذور ہے۔ اور مسکین وہ جس کے پاس کچھ تھوڑا بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فقیر ہو، مسکین ہو، اس کے پاس زندگی گزارنے کا سامان نہ ہو، نہ تو صحت اس کی اچھی ہو، نہ تو جسم اس کا اچھا ہو، تو ایسے لوگوں کو صدقات کا پیسہ دینا کیا ہے؟ زکوٰۃ کا پیسہ دینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور ایک بات اور یہاں پر ہے کہ جو مالک نصاب نہ ہو، یعنی 52 تولہ چاندی، 7 تولہ سونا، یا اس کے پاس اس کی رقم نہ ہو، جو مالک نصاب نہ ہو، اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا بھی
جائز ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اتنا پیسہ دینا کسی غریب کو، فقیر کو، مسکین کو کہ وہ خود مالک نصاب ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ اتنا پیسہ دے دینا کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے تو اس کو کیا یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر کیا ہے؟ والعاملین، عامل کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ اور صدقہ وصول کرنے والا۔ یہ اصل میں ہندوستان میں یہ چلنے والا نہیں ہے، جہاں پر اسلامی مملکت ہو، اسلامی حکومت ہو اور مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو، مسلمانوں کا کوئی امیر ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کوئی عامل رکھے وصول کرنے کے لیے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم میں سے تنخواہ وغیرہ دینا جائز ہے۔ ظاہر بات ہے جب ایک آدمی کام کرے گا اور کام کے اندر لگا ہوا رہے گا، وہ دوسرا کام تو کر نہیں سکتا، دوسری ضروریات کے اندر اس کو مصروف ہونے کی فرصت ہی نہیں ملے گی، تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ عامل یعنی زکوٰۃ صدقات وصول کرنے والوں کی تنخواہ متعین کر دے اور زکوٰۃ صدقات میں سے اس کو تنخواہ دی جائے۔ چوتھا نمبر کون ہے؟ چوتھا نمبر والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ غزوہ حنین کے موقع پر میں نے ایک بات ذکر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر جو مال غنیمت آیا تھا اس مال میں سے بڑی مقدار میں ان لوگوں کو حصہ دیا تھا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مال غنیمت میں زیادہ حصہ دیا تاکہ وہ ایمان کے، اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو اس کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے اور وہ ایمان پر جم جائے۔ اس کا ایمان اگر کمزور ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، اس کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے نئے مسلمانوں کو، نو مسلموں کو زکوٰۃ اور صدقات کے مالوں میں سے زیادہ مال عنایت فرمایا تھا، لیکن حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس کے ہم لوگ مقلد ہیں وہ کہتے ہیں اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، اگر کسی کو ضرورت ہے مسلمان ہو اس کی مرضی ہے۔ شروع اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لیے مال غنیمت میں زیادہ حصہ دیا تھا کہ تاکہ ایمان پختہ ہو جائے، اور اس زمانے میں اسلام غالب نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں اسلام ذرا کمزور تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً مصلحتاً یہ عمل کیا تھا کہ نئے نئے مسلمانوں کو مال غنیمت میں زیادہ حصہ دے دیتے تھے اور زیادہ حصہ دے دیا تھا۔ لیکن اب اس کا حکم ختم ہو گیا، اب یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے دوسرے علماء کا یہ قول ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دینی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے غیر مسلم اس لیے مسلمان ہو جاتے ہیں، اس لیے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور وہ اسلام قبول کر کے رمضان میں دوسرے دنوں میں صدقات کی وصولی کے لیے، زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بڑی بڑی داڑھی رکھ لیتے، ٹوپی پہن لیتے، جبہ پہن لیتے اور آ کر کے مسجد میں اعلان کرتے دیکھو بھائی میں نو مسلم ہوں، میری بیوی بھی نو مسلم ہے، میرے بچے بھی نو مسلم ہیں، میری مدد کرو۔ گویا کہ مسلمانوں کو وہ بلیک میل کر رہا ہے، میں نے اسلام قبول کیا، اب میری مدد کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ یہ اس طریقے سے مسلمان ہو کر کے وہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ بہت سارے تو غیر مسلم لوگ اسلام کی شکل اختیار کر کے، وہ مسلمان نہیں ہیں، صرف ٹوپی پہن کر کے، داڑھی رکھ کر کے، مسلمانوں کا حلیہ بنا کر کے، مسلمانوں کی شکل صورت بنا کر کے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، صدقات کی وصولی کے لیے بہت سارے لوگ نکل جاتے۔ تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ تم کو غرض ہے مسلمان ہو جاؤ، تم کو غرض ہے اسلام قبول کر لو، تمہارے سامنے ہدایت بھی ہے، جلالت بھی ہے، تمہارے سامنے نور بھی ہے، ظلمت بھی ہے، تمہاری مرضی ہے، تم اسلام قبول کرو، ایمان قبول کرو۔ لیکن ایمان قبول کر کے مسلمانوں کو بلیک میل کرنا کہ میں مسلمان ہو گیا میری مدد کرو، میں تو کہتا یہ بالکل اسلام کی شان کے خلاف ہے۔ اس زمانے میں اسلام ذرا کمزور تھا، غالب نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج اسلام کو غالب کر دیا ہے۔ یہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، کب کی بات؟
حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. گویا کہ 1300 سال پہلے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اسلام غالب ہو گیا، مضبوط ہو گیا. اب کسی نو مسلم کو مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دینا یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے اب دیکھیے 5واں نمبر کس کا ہے؟ 5واں نمبر مسافرین کا ہے. وہ مسافر جو گھر میں مالدار تو ہے لیکن وہ سفر میں ہے، سفر میں وہ بیچارہ کمزور ہو گیا، مالی حالت اس کی کمزور ہو گئی، پریشان ہے. تو اگر کوئی مسافر ہے تو مسافر کو زکوٰۃ کا مال دینا بھی جائز ہے، اگرچہ وہ گھر میں مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، لیکن اگر سفر کی حالت میں اس کے پاس ضرورت کا سامان نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے اور منزل تک اس کو پہنچنا ہے تو منزل تک پہنچنے کے لیے اس کو زکوٰۃ کا مال لینا، صدقات کا مال لینا کیا ہے؟ جائز ہے. اسی طریقے سے وہ غلام جس کو اس کے مالک نے، پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اب تو غلام کا دستور اور چلن ہے ہی نہیں، تو مالک اگر کہہ دے کہ اگر تم اتنا پیسہ لا کر کے دے دو، اتنا پیسہ لا کر کے تم دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا، تو اس غلام کو زکوٰۃ کے مال میں سے پیسہ دینا جائز ہے اور اس غلام کو پیسہ لینا بھی جائز ہے تاکہ وہ اپنے مالک کو زکوٰۃ کا پیسہ دے کر کے وہ آزاد ہو جائے. تو غلامی سے آزادی کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لینا بھی جائز ہے. اسی طریقے سے کوئی مسلمان اتنا مقروض ہے کہ اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے پیسہ نہیں ہے، اتنا مقروض ہے، اتنا قرض دار ہے کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن اس نے کسی کو قرض دے دیا ہے اور قرض کی وصولی کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے. وہ بیچارہ کسی مقروض نے قرضہ دیا لیکن اس کے پاس وہ پیسے وصول کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو ایسا آدمی جو مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کے لیے پیسہ اس کے پاس نہ ہو تو ایسے آدمیوں کو بھی زکوٰۃ کا، صدقات کا پیسہ دینا یہ بھی جائز ہے. اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ جہاد کا راستہ. کہ اگر کسی آدمی کے پاس جہاد کے لیے گھوڑا نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے، بھالا نہیں ہے، سواری نہیں ہے، ایسا آدمی جہاد کی تیاری کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لے کر، صدقات کا پیسہ لے کر کے وہ جہاد کی تیاری میں اس پیسے کو استعمال کر سکتا ہے. اس پیسے کو آدمی استعمال کر سکتا ہے جہاد میں جانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہاں پر مسکین کو بیان کیا، فقیر کو بیان کیا، عاملین کو بیان کیا، مؤلفۃ القلوب کو بیان کیا، اسی طریقے سے قرض داروں کا بیان کیا، غلاموں کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کا بھی بیان کیا، اور مقروض اگر کوئی ہے اس کے پاس پیسہ، قرض کی ادائیگی کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال لے کر کے قرض ادا کرنے کی اجازت ہے کہ وہ زکوٰۃ صدقات کا پیسہ لے لے اور اپنے قرض کو ادا کرے. تو یہاں پر میں نے جو اس وقت 8 آدمیوں کا تذکرہ کیا کہ 8 آدمیوں کو زکوٰۃ کا پیسہ لینا جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کیا ہے. کسی انسان کا یہ بنایا ہوا قانون، بنایا ہوا ضابطہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ قانون بنا دیا، اور کسی نبی کا اور کسی غیر نبی کا یہ بنایا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. اور اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے، علم کا مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. کس کام کو کرنا ہے اور کس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اللہ حکمت کو سمجھتا ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. اور اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو 8 لوگوں کو بیان کیا اس کی حکمت کیا اللہ کو معلوم ہے، اس کا علم کیا ہے اللہ کو معلوم ہے. تو اس کی حکمت، اس کا علم، سب کچھ مکمل ہے، اور وہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا